الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا له ولا تكن من الخامس فتهلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے نہایت ہی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا یہ بے حد احسان ہے کہ آج کا یہ جلسہ دستار بندی جو مدرسہ حسینیہ کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا ہے، آپ تمام حضرات اتنی بڑی تعداد میں تشریف لائے ہیں. میں بہت دیر تک آپ حضرات کے بیچ میں بات چیت نہیں کروں گا، چونکہ باہر سے مہمان بڑے بڑے علماء کرام تشریف لائے ہوئے ہیں. ان اکابر علماء کو ہمیں سننا ہے. کچھ دیر کے لیے میں آپ حضرات کے بیچ میں کچھ باتیں رکھوں گا. اب دھیان کے ساتھ سنیں اور سن کر کے عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی عظیم نسبت عطا فرمائی اور اس عظیم نسبت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو آخری نبی، امام کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مبعوث فرمایا. یہ ہمارے لیے بڑائی کی بات ہے، شان کی بات ہے اور فخر کی بات ہے. اور یہ عظیم دولتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بغیر مانگے عطا کی ہیں. ہم نے اس کے لیے کوئی سوال نہیں کیا، اللہ سے مانگا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اور احسان ہوا اور ایمان کی عظیم دولت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نواز دی. ہمارا اور آپ کا کام کیا ہونا چاہیے کہ ایک مومن کا عمل یہ ہونا چاہیے کہ پوری زندگی اپنے ایمان کے مطابق زندگی گزارے، اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق زندگی گزارے. اگر ہم یہ کام کر کے جائیں گے دنیا سے تو اللہ تعالیٰ دنیا کی بھی زندگی کو کامیاب فرما دیں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو قرآن والی امت بنایا ہے. آج کا یہ پروگرام دستار بندی کے حوالے سے ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کتاب دی ہے، یہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک کتاب ہے. اس کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے، کوئی مٹا نہیں سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے ذرائع بنا دیے ہیں، پیدا فرما دیے ہیں، قیامت تک اس کتاب کی حفاظت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے.
اور اللہ رب العالمین نے حفاظت کرنے کے لیے ان حفاظ کرام کو منتخب فرمایا۔ یہ قرآن قیامت تک محفوظ کیسے رہے گا؟ اس کی آیتیں محفوظ کیسے رہیں گی؟ اس کے حروف کیسے محفوظ رہیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان حفاظ کرام کے سینے میں اس قرآن کو محفوظ کر دیا ہے اور ڈال دیا ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے تھے مغرب بعد بچوں کا پروگرام چل رہا تھا، ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہے، 13 سال اس کی عمر ہے، اور 30 پارے اس کے یاد ہی اور اپنے سینے میں اس نے محفوظ کر رکھے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا زندہ جاوید معجزہ ہے، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے میں ایک حدیث پڑھی تھی، پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور اس کو پڑھائے۔ یہ قرآن پڑھنا اور پڑھانا کہاں ہوتا ہے؟ کون لوگ اس کے اندر مصروف رہتے ہیں؟ جب آپ دیکھیں گے، جائزہ لیں گے، غور فرمائیں گے، تو یہ قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے والے آپ کو مدارس میں ملیں گے۔ آج یہ علماء کرام جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ حفاظ کرام جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مدارس کی زید ہے، یہ مدرسوں کا فیض ہے، اور مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارا یہ ضلع دنگا بہت پچھڑا ہوا ہے دینی اعتبار سے، اور یہ ہمارا مدرسہ حسینیہ یہ چراغ جلانے کا کام کر رہا ہے۔ پورے علاقے کے اندر اس نے روشنی بانٹی ہے، اور بڑی لمبی عمر اس مدرسے کی نہیں ہوئی ہے۔ چند اللہ والوں نے مل کر کے اس مسجد میں پڑھنے پڑھانے کا ایک سلسلہ شروع فرمایا تھا، ایک درخت لگایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو آج پھلدار کر دیا ہے، اور اتنا بڑا یہ پروگرام، اور 34 حفاظ کرام کے سروں پر دستارے فضیلت باندھی جائے گی۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ضلع دنگا کے اندر پہلی مرتبہ تاریخ میں ایسا ہوا، اور ہمیں یہ فخر ہے کہ یہ صحرا، یہ کام اللہ تعالیٰ نے مدرسہ حسینیہ کے اساتذہ کرام اور مخلصین سے کیا۔ آپ جو چندہ دیتے ہیں مدرسوں کو، مدرسے کے اساتذہ کرام آپ کی خدمت میں پہنچتے ہیں، رمضان المبارک میں جاتے ہیں، بقرعید کے موقع پر جاتے ہیں، اور فصلی کے موقع پر جاتے ہیں، اور جب ضرورت ہوتی ہے تب جاتے ہیں۔ آپ ان کو نا امید نہیں کرتے، جو من پڑتا ہے آپ دیتے ہیں، مدرسے کو دیتے ہیں۔ آج اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیجیے، یہ حفاظ کرام آپ کو مدرسے نے دیے ہیں، یہ دین کے محافظ ہیں، یہ دین کے سپاہی ہیں، یہ قرآن کے حروف کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت قرآن کریم کو ختم نہیں کر سکتی۔ اللہ نے نازل کیا ہے، اور اللہ ہی اس کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہ لوگ مدرسے میں بیٹھ کر کے اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھاتے ہیں، اور جب نسبت اونچی ہوتی ہے تو اس کا حکم بھی اونچا ہوتا ہے، وہ مقام بلند پا جاتا ہے۔ یہ لوگ اللہ کا کلام پڑھنے اور پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ نازل کس پر ہوا؟ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور اللہ کے کلام سے بہتر کسی کا کلام نہیں، اور اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بہتر کسی کی ذات نہیں۔ لہذا جو بہتر کلام کو پڑھائے گا، جو بہتر کلام کو پڑھے گا، وہ بھی قرآن کی نسبت سے لوگوں میں بہتر بن جائے گا، اعلیٰ بن جائے گا۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو مدرسوں میں پڑھنے کے لیے ضرور بھیجا کریں۔ آج سے تقریباً 20 سال پہلے جب میں پڑھ رہا تھا غازی آباد کے علاقے میں، تو وہاں کے جلسے میں حضرت فدائے ملت رحمت اللہ علیہ آیا کرتے تھے، حضرت مولانا سید اسعد مدنی رحمت اللہ علیہ۔ بارہا ہم نے ان کی زیارت کی ہے اور ان سے باتیں سنی ہے۔ تو ایک جلسے میں حضرت نے فرمایا، مسلمانوں،
जानते हो तुम्हारी सबसे बड़ी हमदर्दी और मदद मदारिस इस्लामिया को क्या है? तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी सबसे बड़ी मदद इन मदरसों के लिए ताउन क्या है? तो फिर हजरत ने ही फरमाया रहमतुल्लाह अलैह कि तुम्हारी सबसे बड़ी मदद है मुसलमानों इन मदरसों के लिए ये है कि तुम अपने बच्चों को मदरसों में दीन की तालीम के लिए भेजो। आज से 2 साल पहले 3 साल पहले जब कोरोना की आफत आई थी तो मदारिस बंद होने लगे थे, वीरान करने लगे थे, उलमा बेचैन हो गए थे, उलमा को नींदें नहीं आ रही थी, इसलिए कि ये पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला बंद होता जा रहा था। लेकिन अल्लाह ताला ने फिर बेदार किया, फिर मुसलमानों को सही राह दिखाई और फिर ईमान वाले अपने बच्चे को मदरसों में डालते हैं। इसलिए प्यारे आका ने हदीस में फरमाया जो ईमान वाला भाई जो मोमिन अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाएगा तो उनके वालिदैन को क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक ताज पहनाएंगे, एक ऐसा चमकीला ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज्यादा होगा। तो जब वालिदैन के साथ ये सलूक होगा इतना बड़ा ताज उनको मिलेगा, तो जो खुद कुरान को पढ़ेगा उस पर अमल करेगा उसका क्या मकाम और मर्तबा होगा। इसलिए आपको अल्लाह ने औलाद से नवाजा है। आप दुनिया में रहने के लिए नहीं आए हैं, दुनिया से जाने के लिए आए हैं। दुनिया में सदका जारिया कर लें। हमारे बुजुर्ग बड़े अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाते थे और वसीयत करते थे कि बेटा मैंने तुमको अपने वास्ते हाफिज कुरान बनाया है कि जब मैं गुजर जाऊं तो मेरे नाम लेकर मेरे वास्ते तुम कुरान की तिलावत करना। मेरे अजीजों, आप अपने बच्चों को मदरसों में डालें। यहाँ कोई फीस नहीं ली जाती है, कोई रकम नहीं ली जाती है, खाना भी मुफ्त मिलता है, पहनना भी मुफ्त मिलता है, रहने के लिए जगह भी मुफ्त दी जाती है, कोई आपसे बड़ी रकम का डिमांड नहीं किया जाता है। और ये ऐसी तालीम है कि दुनिया में भी आप कामयाब होंगे और दुनिया से गुजरने के बाद आखिरत में भी आपको कामयाबी मिलेगी। ये ना समझे कि ये तो पढ़ाई जो है कमजोर लोगों का है। आज कितने फीसद मुसलमान के बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं? 3-4% मुसलमान के बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, बाकी कहाँ जाते हैं? मेरे अजीजों, आप अपने बेटा को इस काबिल बनाओ कि आपका जनाजा पढ़ा सके, आपको दीन की सही तालीम दे सके, आपके लिए कुरान पढ़ सके, आपके वास्ते वो सदका जारिया हो जाए। पहले हमारे इलाके के अंदर हिफ्ज की तालीम इतने अच्छे अंदाज में होती नहीं थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसे खुल गए हैं। अब दूर दराज बच्चों को भेजने की उतनी हाजत नहीं है, ऊंची तालीम के लिए आप भेजेंगे, लेकिन हिफ्ज के लिए, नाज़रे के लिए ये मदरसे खुले हुए हैं। आप अपने बच्चों को भेजें और आज के इस जलसे से ये अहद करके जाएं, ये पैगाम लेकर जाएं। आज 34 बच्चों के सरों पर दस्तार बांधी जाएगी। अब आइंदा जब कभी इजलास होगा तो मेरा बच्चा भी हाफिजों के सफ में बैठा हुआ होगा और उसके सर पर भी दस्तारें रखी जाएगी। आप ये पैगाम लेकर इस जलसे से जाएं। बस बात मैं खत्म कर रहा हूँ। एक हदीस मैंने पढ़ी थी, प्यारे आका ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई। फरमाया दुनिया में अगर रहना है तो 4 में से कोई एक बन करके रहना। कुन आलिमन, अल्लाह ने मौका दिया है तो आलिम दीन बन करके रहो। इसलिए कि उलमा ये अंबिया के वारिस हैं, उलमा ये नबी के विरासत से इन्होंने उलूम नबूवत को लिया है और नबूवत का दरवाजा बंद हो गया है। ये उलमा इकराम उस विरासत का हक अदा कर रहे हैं और आज भी इस देश हिंदुस्तान के अंदर ये दीन का चिराग जला रहे हैं और उलमा इकराम दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बड़ा मकाम है उलमा का, उनकी ज़ियारत करना, उनसे मुलाकात करना ये सवाब का काम है, इबादत का काम है। उनसे आप मसाइल पूछें, ये इसलिए है हमारे उलमा इकराम हैं। जब ये उलमा से अवाम का रिश्ता कट जाएगा तो अवाम गुमराही के अंदर पड़ जाएगी। आपको दीन के अंदर रहनुमाई चाहिए तो उलमा इकराम आपको रहनुमाई फरमाएंगे। तो आलिम दीन बनकर जिंदगी गुजारे, लेकिन सबके पास मौका नहीं होता है, सब आलिम दीन बन भी नहीं सकते हैं। तो औ मुतअल्लिमन, तालिब इल्म बनकर जिंदगी गुजारे, उनका भी बड़ा मकाम और मर्तबा है। नबी ने फरमाया जो तालिब इल्म अपने
اپنے گھر سے علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے واپس آنے تک اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا من خرج فی طلب العلم کأنہ یجاہد فی سبیل اللہ، ایسا ہے جیسا کہ مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا ہو۔ تو طالب علم اگر زندگی گزارے، اگر یہ بھی موقع نہیں ہے او مستمعان، علماء کی باتوں کو سنے، یہ قرآن آپ کو بتاتے ہیں، قرآن کی باتیں بتاتے ہیں، مسئلے مسائل بتاتے ہیں، آخرت سنوارنے کی باتیں بتاتے ہیں، علماء کی باتوں کو سنے اور سن کر کے عمل کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور آخر بات نبی نے فرمایا او محب اللہ، اگر یہ نہیں بن سکے تو کم از کم علماء سے محبت رکھیں، علماء سے محبت رکھیں۔ کسی اللہ والے سے پوچھا کہ میں اپنے اولاد کو عالم بنانا چاہتا ہوں، کیا کروں گا؟ فرمایا کہ علماء سے محبت کرو، علماء کا احترام کرو، ان کی خدمت کرو، اللہ آپ کی اولاد میں نسل سے عالم پیدا فرما دے گا، اور یہ حقیقت ہے اور صحیح ہے۔ فرمایا علماء سے محبت کرو۔ اور پانچواں نہیں بننا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پانچواں کون ہے؟ فرمایا اہل علم سے بغض رکھنے والے، علماء سے بغض رکھنے والے، حفاظ سے بغض رکھنے والے۔ بھئی آج مسجدوں میں تراویح ہوگی، رمضان کا مہینہ آئے گا تو یہ تراویح پڑھانے والے لوگ کہاں سے آپ کو ملیں گے؟ مدارس سے ملیں گے۔ مسجدوں میں نماز ادا کی جاتی ہے، مسائل مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے، مسجدوں میں اعتکاف کیا جاتا ہے، اعتکاف کے مسائل مدارس میں سکھائے جاتے ہیں۔ اس لیے مدارس اسلامیہ کو حقیر نہ سمجھو، اس کی تعلیم کو کمزور نہ سمجھو، بلکہ جو اس کو اپنا لیتا ہے اس کا مقام یہ بلند کر دیتا ہے، دنیا میں بھی کرتا ہے اور آخرت میں بھی کرتا ہے۔ بڑے سے بڑا آدمی ہے، جب جنازہ ہوگا اگر اس کی خاندان میں کوئی حافظ نہیں، کوئی عالم نہیں، تو کس کو امام بنائے گا؟ کس کے پیچھے جنازہ پڑھے گا؟ کس سے نکاح پڑھوائے گا؟ دین کے دیگر کام کس سے کرائے گا؟ ان علماء کرام سے کرائے گا۔ اس لیے علماء کا احترام کرو، حفاظ کرام کا احترام کرو، اور مدارس سے محبت رکھو، اور مدارس میں اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے ضرور بھیجیں۔ اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ کو بھوکا نہیں رکھے گا، زندگی دی ہے تو اللہ روزی بھی دے گا، اور سارے علماء کو اللہ دے رہا ہے، تو جو اس علم کو حاصل کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ میں اس کی روزی لے لیتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، آج کے اس اجلاس سے یہ پیغام لے کر کے آپ جائیں، اور بہت ہی شاندار یہ پروگرام کیا گیا ہے۔ میں جناب قاری ذوالقرنین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنی دوری میں رہتے ہیں، بمبئی جیسے شہر میں رہتے ہیں، اور دھنکا جیسے چھوٹے سے شہر میں آپ کی محنت سے اور تمام اساتذہ اور آپ حضرات کی محبتوں سے یہ ادارہ کھڑا ہوا ہے۔ اس کو اور ترقی دے، اس کو اور آگے بڑھائیں، یہاں عربی کی بھی تعلیم ہو، یہاں اونچے درجے کی بھی تعلیم ہو، یہ انتظام انشاءاللہ العزیز کیا جائے گا، اور آپ یہی سے پیغام یہ لے کر کے جائیں۔ انہی چند تمام باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، چونکہ علماء کرام کی لمبی فہرست ہے۔ پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔